ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا۔ بادشاہ جو تھا، اس کا جو وزیر تھا، اس وزیر کے خلاف بادشاہ کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، اور نفرت اس حد تک ہو گئی کہ اس نے اپنے جلاد کو حکم دے دیا کہ جیسے ہی یہ وزیر داخل ہو بادشاہت کے اندر، اس کو قتل کر دینا۔ تو سامنے محترم، بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، تو وزیر آتا ہے اور جلاد قدم بڑھاتا ہے اس وزیر کو قتل کرنے کے لیے، اس کا سر اڑانے کے لیے۔ تو جیسے وزیر جب اندر داخل ہوتا ہے، تو جب قتل ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو بادشاہ اس جلاد کو منع کر دیتا ہے، اس کو رکھ دیتا ہے کہ اس کو قتل نہیں کرنا۔ تو پھر اسی طرح جب وہ وزیر چلا جاتا ہے، جب باہر نکلتا ہے، تو بادشاہ اس جلاد کو بلاتا ہے، اب جب بھی یہ اندر داخل ہو، اس کو قتل کر دینا۔ پھر جب وہ داخل ہوتا ہے، تو پھر اسی طرح کہ وہ جو وزیر تھا جیسے اندر داخل ہوتا ہے، جلاد قدم اٹھاتا ہے اس کو قتل کرنے کے لیے، بادشاہ پھر منع کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے بار بار ایسے ہوتا رہا، اور بادشاہ قتل کا، جب وہ وزیر نہ ہوتا تو قتل کا منصوبہ بناتا، قتل کرنے کا حکم دیتا۔ جیسے ہی وہ داخل ہوتا، بادشاہ کی نظر پڑتی وزیر پر اور وزیر کی نظر پڑتی بادشاہ پر، فوراً اس کا حکم چینج ہو جاتا، اس کا فیصلہ تبدیل ہو جاتا۔ آخر کار یہ سلسلہ چلتے چلتے اس حد تک پہنچا کہ بادشاہ کو اس وزیر سے محبت ہو گئی، اور اس سے جو نفرت تھی، جو دشمنی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ وہ شکار کے لیے نکلے، تو راستے میں بادشاہ نے وزیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس سے پوچھا کہ وزیر، ایک بات پوچھتا ہوں، بتا تو صحیح، ماجرا کیا ہے؟ میرے دل میں تیرے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی، اور میں نے جلاد کو حکم دے دیا تھا کہ اس کو قتل کرنا ہے، اور جیسے ہی تو اندر داخل ہوتا تھا، جیسے میرے سامنے آتا تھا، جیسے جلاد قدم بڑھاتا تھا، میرے دل میں عجیب سی محبت پیدا ہوتی تھی، اور میں قتل کرنے سے منع کر دیتا تھا، اور میں قتل کرنے سے روک دیتا تھا۔ اب تو یہ سلسلہ چونکہ رہا نہیں، اب میری وہ نفرت ختم ہو چکی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا ماجرا ہے، کیا چیز ایسی ہے جو تو کرتا ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں قتل نہیں کر پاتا یا قتل نہیں کرا سکا؟ تو اس وزیر نے کہا کہ میرے ایک استاد محترم تھے، جب میں ان کے پاس پڑھتا تھا تو انہوں نے مجھے یہ 5 آیت کریمہ بتائی تھی، اور کہا تھا کہ آپ ان کو روزانہ ڈیلی معمول بنا لینا زندگی میں، کبھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کبھی کوئی آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، اگر آپ حق پر ہیں تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو سامعین محترم، وزیر نے بتایا کہ اسی وقت سے میرا یہ معمول آ رہا ہے، میں صبح صبح ان آیتوں کو پڑھ کر گھر سے نکلتا ہوں، تو میرا کہیں پر بھی میرا کام نہیں بگڑتا، اور میرا کام ہو جاتا ہے، اور مجھے کہیں پر بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، میرے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور کہیں پر میرا کام رکتا نہیں ہے، میرا کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، بادشاہ نے پوچھا کہ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 5 آیتیں ہیں، اور ہر آیت کے اندر 10 قاف ہیں، ہر آیت کے اندر۔ تو وہ میں آیتیں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اور آپ سنیں، اور آپ حیران رہ جائیں گے اس کی تاثیر سے۔ وہ آیتیں یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ یہ ایک آیت ہے، اس کے اندر 10 قاف ہیں نقطوں والے۔ اور اسی طرح دوسری آیت: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ یہ دوسری آیت۔ تیسری آیت بھی اسی طرح: ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ چوتھی آیت: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اس آیت کے اندر بھی 10 قاف، اور 5ویں آیت اور آخری آیت:
اس کے اندر بھی پانچویں آیت کے اندر 10 قاف ہے. قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. تو سامعین محترم یہ 5 آیت کریمہ ہیں اور بزرگوں نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ اس کو تلفظات اور ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا تو وہ سن لے سماعت کر لے صبح صبح ان 5 آیتوں کو تو وہ ہر طرح کی مشکلات سے بچا رہے گا اور تمام فیصلے اس کے حق میں ہوں گے اور وہ کسی طرف سے اس کا فیصلہ اس کے خلاف نہیں آئے گا. تو آپ نے سنا اس کی پوری سٹوری اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح بادشاہ کا جو ارادہ تھا جو فیصلہ تھا جو حکم تھا تبدیل ہو گیا اور وزیر کے حق میں چلا گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام فیصلے آپ کے حق میں ہوں تو ان آیتوں کو پڑھ لیں. اگر پڑھنا مشکل ہے تو پھر اس کی ویڈیو سماعت کر لیں ان کی آیتوں کو سماعت کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے گا. اور امید ہے کہ میرا یہ بتایا ہوا عمل وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.